بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع بزم صبح، اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں یہ اسکیچ ہے جی، ان کا خاکہ، اسے خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ وہ ہمیں اس بات پر بھی صابر و شاکر نظر آتی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئیں تو بہت چھوٹی سی تھیں، پھر کہتی ہیں یہی قانون فطرت ہے، مگر اکیلی کیوں پیدا ہوئی تھی؟ یہ تو کوئی قانون فطرت نہیں ہے۔ آپ پیدائشی سلاجو ثابت ہوئیں، پیدا ہو کر جب اس دنیا میں تشریف لائی تو مسئلہ عبادت خود ہی حل کرتی ہوئی آئی۔ کوئی بھائی اور نہ کوئی بہن۔ 4 سال کی عمر ہوئی تو پدر گرامی نامی گرامی نے انہیں 2 کشتیوں کا مسافر بنا دیا۔ یہ سب صبح سویرے اسکول جاتی اور پھر دوپہر کو مدرسے۔ 2 کشتیوں کی مسافری کی کیفیت بالکل کشتیاں لڑنے والے اس شخص کی سی ہو گئی جو ایک داؤ سنبھالے تو دوسرا داؤ آگے سے تیار ہو۔ یہ مدرسہ سنبھالتی تو سکول کا وقت نکل جاتا، اور اگر سکول سنبھالتی تو مدرسے سے نکال دی جاتی۔ 2 کشتیوں کے اس مسافر نے اپنی خاندانی طریقہ معاشرت کے برعکس نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی کامیابیوں کے لیے ایک ایسے زینے کا انتخاب کیا جس کا پہلا قدم رکھتے ہی پورے خاندان والے خندۂ دنداں نما ہو گئے۔ عمر عزیز کا دامن ابھی بچپن کے ہاتھوں سے پوری طرح چھوٹا نہ تھا کہ ان کے پدر گرامی انہیں ایک جید عالم کی شاگرد بنا آئے۔ خیر سے جو تعلیم حاصل کی وہ عمر بھر اس خیر کی خیرات بانٹتی رہیں اور اب بھی بانٹ رہی ہیں۔ جب ان کی سہیلیاں گڑیاؤں سے کھیلا کرتی تھی، یہ وقت کے شعلہ بیاں مقرر، صاحب طرز ادیب اور شاعر شورش کاشمیری سے کھیلا کرتی تھی۔ وہ اپنی نت نئی لوریوں سے اپنی نواسیوں جیسی بچی کا دل بہلاتے، اس بچی کے والد محترم سے فرماتے کہ تمہاری بچی ذہین ہے۔ بعد میں یہ ذہین بچی نہ صرف قرآن بلکہ حدیث کی بھی امین بن گئیں۔ ایک دن اپنے ماموزاد بھائی کے، جنہیں کرکٹیریا کی بیماری تھی، کہ ہمراہ کرکٹ میچ دیکھنے گئیں۔ ان کی عادت تھی کہ یہ ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتی تھی، لیکن اس روز کرکٹ کے ایک کھلاڑی نے گیند سے ان کی آنکھ کا بڑے غور سے نشانہ لیا اور گیند سیدھی ان کی دائیں آنکھ پر آن لگی۔ گیند اس آنکھ کی بینائی ساتھ لے گئی اور آنکھ وہیں چھوڑ گئی۔ اکلوتی اولاد کو جہاں حد سے زیادہ پیار دیا جاتا ہے، وہاں امریکن قسم کی پابندیاں بھی زیادہ لگائی جاتی ہیں۔ وہ تھے تو پدر طرحدار، مگر کبھی کبھار پدر گرجدار ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے والد محترم پیشے سے ذمہ دار، شوق سے سیاستدان اور شخصیت سے اچھے خاصے انسان تھے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو ایسا انسان کتنے ناز نخروں سے پالتا پوستا ہے، قارئین یہ کام آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ تکمیل تلمیذ پر والد گرامی نے انہیں مسائل تصور سے آزاد کر دیا۔ بقول ان کے یہ تصور جاناں، تصور خوباں، تصور بتاں، یہ سب شادی سے پہلے کی باتیں ہیں۔ فرماتی ہیں کہ نوعمری میں ہی انہیں مسائل مصور میں الجھا دیا گیا۔ مصور تصویر کو ایک رخ سے ٹھیک کرتا ہے تو دوسرا رخ خود بخود بگڑتا نظر آتا ہے۔ خاوند حضور کا جام عمر ابھی بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی چھلک پڑا۔ جس مرحوم خاوند کا جام عمر بھرا نہ ہو، اس کی زندہ بیوہ کا پیمانہ عمر ابھی کتنا لبریز ہوا ہوگا۔ ناز نخرے چاؤ چونچلوں سے پلنے والی ایک بڑی سیاسی جماعت کے صدر کی بیٹی، ایک ذمہ دار کی اکلوتی اولاد، ایک پیار کرنے والے شوہر مرحوم کی بیوہ، 6 بچوں کا طوق گلے میں ڈالے گردش لیل و نہار سے ٹکرانے کے لیے دشت زندگانی میں بے خطر نکل کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو چاروں اطراف سے پر اسرار دیواروں کے اس کنویں میں پایا کہ
جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ، مگر اس مردوں جیسی ہمت رکھنے والی ماں نے اپنی شفقت کے پار اتنی دیر اور اتنی دور تک پھیلا دیے تاکہ یہ 6 بچے یا 6 چوزے بڑے ہو جائیں اور انہیں حالات کا کوئی گدھ نوچنے نہ پائے۔ وہ کم و بیش 20 سال تک دشت زندگانی کے اگلے مورچوں پر معاش کی جنگ لڑتی رہیں۔ روزمرہ بنیادوں پر ان کے روحانی بدن پر کئی گھاؤ آتے، لیکن وہ ان زخموں سے رشتہ ہوا خون ان بچوں کو نہ دکھاتی کہ یہ کچی کلیاں کیا جانے کب کھلنا اور کب مرجھانا۔ وہ جوئے شیر لانے کے مصداق اپنے بچوں میں خوئے شیر پیدا کرنے کے لیے نت نئے طریقے اپناتی اور ان مٹی کے 6 مادھوں کو شمشیر بے حمال بنانے کے لیے سرگرداں رہتی، فرماتی کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، مگر اللہ اس کے لیے کرتا ہے جو اپنے لیے محنت کرتا ہے۔ وہ کسی معذور مزدور کو دیکھتی تو فرماتی وہ دیکھو بازو ٹوٹا کام کر رہا ہے مگر دل ٹوٹا کام نہیں کرتا۔ وہ اکثر یہ مثال بھی دیتی یہ مزدور اس لیے بڑے آدمی نہیں بنے کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے، اب ان کے گھروں میں بجلی نہیں، کوئی یہ بل ادا نہیں کر سکتے۔ گویا کہ زندگانی کی حقیقت کوہکن کے بل سے پوچھ۔ زندگی میں کئی موڑ ایسے بھی آتے کہ وہ زمین میں اپنے آپ کو دھنستا ہوا محسوس کرتی، زمین ان کے پاؤں پکڑ لیتی اور یہ اپنا سر پکڑ لیتی، یہ یا خدا کہہ کر پھر اٹھ کھڑی ہوتی اور اپنے بچوں کے کھوئے ہوئے فردوس کے لیے پھر سے کمر بستہ ہو جاتی۔ بے ثباتی نے بہت رنگ جمایا لیکن لوح دوراں پہ کوئی نقش نہ ٹھہرا دیکھا۔ شب و روز کی محنت، سچی لگن، خدا کے علاوہ کہ دوسرا سہارا نہ ڈھونڈنے کی قسم، اور پھر پروردگار کی دشت تنہائی پہ پرچھاجوں برستا ہوا ابر کرم، ہر اس جگہ سے شجر سایہ دار پھوٹے کہ جہاں کبھی حسرت و یاس کے خون کی بوندیں گرا کرتی تھی، مگر یہ ہیں کہ مانتی نہیں۔ یہ سب آدم و حوا کی اولاد کہ جن سے چھوٹی نہیں کوئی طرز ملامت سے ایسے ملتی کہ جیسے انہیں اقوام متحدہ نے خیر سگالی کے دورے پر بھیجا ہے، یا کہ کوئی احسان مند اپنے محسن سے ملتا ہے۔ آج کل اللہ سے کاروبار کر رہی ہیں، ایک کے بدلے 10 نیکیاں لینے پر تلی ہیں، مگر ان نیکیوں کا ہمیں کیا فائدہ کہ یہ اکیلی ہی وصول پائیں گی۔ ہم ذرا کوئی اکھڑی بات کریں تو ان کی طرف سے اگلے جان کی آئے روز تڑی لگا دی جاتی ہے۔ کوئی ان کے بچے کو تھپڑ مار کر چلا جائے تو فرماتی ہیں چائے پوچھی تھی، ہم تو اس خوف سے مرے جا رہے ہیں کہ جس دن کسی کا دل خوش کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ مار کھانے کا حکم سنا دیں گی، کیونکہ صلہ رحمی کی بہت بڑی فرنچائز ایجنسی آج کل خدا تعالیٰ نے انہیں سپرد کی ہوئی ہے۔ گھر سے چوری کرنے والے چوروں تک کو معاف کرتے ہوئے فرماتی ہیں کوئی مشکل تھی تو ہمیں ہی بتایا ہوتا۔ بیٹوں کی تعداد کے 4 ہونے پر خدا کا بہت شکر ادا کرتی ہیں۔ انہیں کبھی اپنے گھر کی 4 دیواری اور کبھی اپنے دل کے 4 خانے کہا کرتی ہیں۔ اقبال کے 4 عناصر، یوسفی کی 4 کتابیں، مسلمانوں کی 4 شادیاں، محبت کے 4 لفظ، ہماری 4 آنکھیں اور آج کل ہماری 4 غلطیاں ان کے مرغوب موضوعات ہیں۔ پہلے کہا کرتی تھی بہویں بھی 4 ہوا کریں گی، ہم انہیں کہتے کہ آپ کی 4 خلیفیاں ہوں گی۔ بہوؤں سے روزانہ اس طرح ملتی کہ جیسے کالج کے زمانے کی بچھڑی ہوئی سہیلیاں بڑی مدت کے بعد مل رہی ہوتی ہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہیں اور فی الحال 4 ہی بہویں ہیں۔ یہ اس دن سے بھی نہیں ڈرتی کہ جس دن بیٹے تو 4 ہوں گے مگر بہویں 4 سے زیادہ ہو جائیں گی۔ 4 بہوؤں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پاکستان کے 4 صوبوں میں مساوات قائم کی گئی ہے۔ بہویں تو ایک ہی صوبے بلکہ ایک ہی شہر سے لائی ہیں۔ مقام شکر ہے کہ بہوؤں نے ایک گھر کو 4 صوبوں میں تقسیم نہیں کر دیا۔ ان کی رائے میں بہوؤں نے یہ کوئی نیا کارنامہ
سر انجام دیا ہے۔ لوگوں کا حشر دیکھ کر ان کا فرمان یہ ہے کہ یحییٰ خان نے ملک دولخت کر کے خواہ مخواہ بدنامی مول لی ہے۔ بہتر تھا کہ بنگلہ دیش مشرقی پاکستان سے 8-10 پڑھی لکھی لڑکیوں کو پاکستان میں بیاہ لاتے، ملک بھی ٹوٹ جاتا اور یحییٰ خان بدنام بھی نہ ہوتے۔ اپنے ایک پوتے سے فرماتی ہیں ملٹری میں سپاہی بھرتی ہونا اور پھر صدر پاکستان کے عہدے تک ترقی پانا۔ بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے فرماتی ہیں شوہر کے ساتھ جا رہی ہو، اس کے ساتھ اس گھر میں واپس آنا گاڑی بنا ڈرائیور کے کاٹ کباڑ ہے۔ آج کل صلہ رحمی کے علاوہ قناعت اور شکر گزاری کی فرنچائز لینے کی کوشش میں ہیں۔ مرغی سے ایسے ڈرتی ہیں کہ جیسے مسلم حکمران یہودیوں سے ڈرتے ہیں۔ ہم جیسے شوخ و گستاخ بیٹے ان سے دوستوں کی سی اٹکیلیاں کرتے ہیں، ان کے گندے ہوئے بال کھول دیتے ہیں یا پھر خاموشی سے مرغی ان کے پلنگ کے نیچے یا ان کے کمبل میں چھپا کر دہشت گرد بن جاتے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ زندہ مرغی کا سہارا لے کر اپنے کئی مردہ الو سیدھے کیے ہیں۔ ہم ان کی درازی عمر کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے دعا اور دوا دونوں کرتی رہتی ہیں، کیونکہ ماں ہونے کے ناطے ان کی دعاؤں میں دواؤں کا اثر ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں ماں جی شاہ بننے کی دعا دیا کریں۔ فرماتی ہیں خدا تمہیں شاہ بنائے مگر شاہ گدا نما بنائے، مگر شاہ گدا نما بنائے، شاہ گدھا نما نہ بنائے۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔